یہ ہے کرسچن فیملی جس نے اسلام قبول کیا تو ان کے گھر والوں نے ان کو گھر سے نکال دیا. ان کو اسلام سے محبت کیسے ہوئی, اسلام کے ساتھ لگاؤ کیسے بنا, کس چیز نے ان کو موٹیویٹ کیا اور یہ اسلام قبول کرنے کے لیے راضی ہوئے, ساری کہانی انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان انوار الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پرواز. اس وقت میرے ساتھ ایک فیملی موجود ہے جنہوں نے عیسائیت کو چھوڑ کے اسلام کو قبول کیا. کیا موٹیویشن ہے اس کے پیچھے, کیا وجہ ہے, آج ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں, آپ ان کے گھر کا جو سامان ہے ٹوٹل ہمارے یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہی ان کی کل کائنات ہے. کیسے موٹیویٹ ہوئے, اسلام جو ہے نا وہ کیسے سمجھ آیا کہ اسلام قبول کرنا ہے, آئیے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں پیارے بھائی؟ جی شکر الحمدللہ. بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ اللہ پاک نے آپ کو دین اسلام کی سمجھ دی. کیا ایسی موٹیویشن تھی اس کے پیچھے, کس نے دعوت دی, اسلام کی کیسے سمجھ آئی؟ سر جی ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں نہ تو کسی نے دعوت دی ہے, ہمارے خود کے دل سے آواز آئی ہے. ہم دونوں میاں بیوی نے آپس میں بیٹھ کے بات کی ہے کہ ہم نے اسلام قبول کرنا ہے, تو میری وائف نے بھی کہا ٹھیک ہے جی جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے. اچانک کیسے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ ہم نے اسلام قبول کرنا ہے؟ کیا سوچ کے آپ نے اپنی بیگم سے بات کی تھی, کیا وجہ تھی؟ سر دیکھیں میرا شروع سے ہی نہ اٹھنا بیٹھنا مطلب اچھی گیدرنگ میں تھا. میرے دوست بھی محفل نعت خان تھے اور میری شروع سے بیٹھنی جو ہے نا مطلب کہ مسیحی دوست تھے میرے, وہ مسلمان دوست تھے, اور جس کی وجہ سے میرا نا ان کے ساتھ بڑا ہی اخلاقی محبت تھی, اور جس کی وجہ سے میں نعتوں میں بھی چلا جاتا تھا, نعت جہاں ملاد ہوتے تھے وہاں پہ بھی چلا جاتا تھا. مطلب اس چیزوں پہ نا مجھے بڑا اچھا لگتا تھا جانا. اور ابھی کہ مجھے وہ سارے کہتے تھے یار تو کرسچن ہے, تو ہمارے ساتھ چلا جاتا ہے, تجھے اچھا لگتا یہ ہے وہ. میں پھر بھی کہتا تھا کہ نہیں مجھے اچھا لگتا ہے, میرے دل سے آواز آتی ہے میں چلا جاتا ہوں. دیکھیں جب کوئی انسان کو دل سے آواز آتی ہے نا اس میں کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا, اور ہم اپنی مرضی سے ہیں, ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے. بس صرف یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے ہماری کہ جو ہمارے اس وقت حالات ہیں نا یہ کسی مسلمان بھائی کے نہیں ہوتے, اور مسلمان دیتے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے بہت آسانیوں کے راستے نکالے گا. مجھے یہ بتائیں کہ عیسائیت اور اسلام کے اندر کیا فرق آپ نے دیکھا؟ عیسائیت کے اندر تھے تب کیا آپ کا مائنڈ تھا, کیا مطلب عقیدہ تھا, ابھی کیا عقیدہ ہے؟ سر جی دیکھیں ہمیں صرف یہی کہیں گے کہ ہم لوگوں نے صرف ایک چیز بہت اچھی لگتی ہے ہمیں, اور مجھے بھی لگتی ہے اور میری وائف کو بھی لگتی ہے, کہ ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں نا کہ مطلب ہم جس کو بھی اپنا یہ دکھاتے ہیں نا تو وہ ہم سے خوش ہوتا ہے. یہ ایونٹس کے یہ وہ اتنا خوش ہوتا ہے, اس کی خوشی پائی نہیں جاتی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں احساس جو ہے نا بہت زیادہ ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کی ذات نے صرف دیکھا جائے تو ساتھ صرف انہیں میں ڈالا ہے, اور میں نے سانس دیکھا ہے. صرف ایک احساس ہی ہے جس کو دیکھ کے آپ موٹیویٹ ہوئے اور آپ نے اسلام قبول کیا؟ یہ تو دیکھیں میں نے جب اسلام میں داخل ہو کے دیکھا ہے, اس سے پہلے بھی مطلب میرے دوست ہیں نا, محمد کو پریشانی ہوتی تھی نا آپس میں, تو یہی چیز میں نوٹس کرتا تھا کہ یار یہ آپس میں مطلب ہم مکس ہوتے نا تو ایک دوسرے کا مسئلہ سیٹ آؤٹ کر لیتے تھے. یہی چیز میں چاہتا ہوں کہ دیکھا میں نے کہ مطلب یہ ایک بات کرتے ہیں کہ یار ہم پریشان ہیں, اس کی پریشانی حل کریں. ہماری بہن ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا میری بہن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا, آپ نے اسلام قبول کیا؟ آپ کے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیٹھ کے مشورہ کیا اور اسلام قبول کر لیا. بس بھائی ہمارے دل سے آواز آئی, ہم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلام کے بارے میں کیا ایسا جو ہے نا وہ جانتی تھیں آپ یا آپ کے ہسبینڈ جو آپ کو زیادہ مطلب بھائی متاثر کیا؟ جو اسلامی لوگ ہیں نا وہ احساس کرتے ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں وہ کسی کا احساس نہیں کرتے. جو مشکل میں ہم لوگ تھے نا, تھوڑی تھوڑی مشکل سے ہمیں لوگوں نے نکالا ہے, مگر ابھی بھی ہم بہت زیادہ آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ آج ہمارے پاس آئے ہو تو یقیناً آپ ہماری ہیلپ کرواؤ گے, اور آپ ہمیں ایک دفعہ اسٹینڈ کروا دیں تاکہ ہم اپنے آپ کو خود ہی آگے مطلب اپنے آپ کو خود ہی چلائیں. عقیدے کے حوالے سے کیا تبدیلی دیکھتے ہیں؟ باقی معاشی حالات آپ نے بتایا کہ جس طرح بتا رہی ہیں کہ آپ کے حالات خراب تھے, شاید وہ آپ کی جو برادری ہے انہوں نے آپ سے تعاون نہیں کیا. ان لوگوں نے تعاون نہیں کیا. اسلامی لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا, ان لوگوں نے ہمارا احساس کیا. کتنا عرصہ ہو گیا اسلام قبول کیا؟ ہمیں 3 ماہ ہو گئے ہیں اسلام قبول کی. اور اسلام قبول کرنے کے بعد زندگی میں کیا بدلاؤ آیا آپ کے؟ زندگی میں یہ بدلاؤ آیا ہے کہ کیا نام لیتے ہیں, ہم لوگ اللہ پاک کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اپنے کافی زیادہ ناراض ہیں, مگر ہمیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جب ان لوگوں کو ہم سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا, جب اپنوں کو اپنی اولاد سے پریشانی سے فرق نہیں پڑتا, تو ہم لوگ بھی اسی لیے اب اپنے آپ کو اللہ پاک میں مگن کر لیا کہ اللہ پاک کیا جو بھی ہمارے لیے.
کیا پریشان کرتے ہیں اپنے, کیا کہتے ہیں؟ بس یہی کہ تم لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے تو تم لوگوں نے ابھی بھی تمہارے حالات ایسے ہی ہیں, تمہارے حالات نہیں چینج ہو گئے, تم لوگ مانگو گے. تو ہم نے کہا ہم اللہ پاک سے مانگے کہ جو دے کے واپس نہیں لیتا. انسان تو ایک نظریہ ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے. کوئی ان کی طرف سے کوئی آپ کے اوپر کوئی جبر یا کوئی آپ کی طرف کوئی کسی قسم کا جو ہے نا وہ دباؤ؟ زبردستی نہیں, بس یہ ہے کہ ایک دو دفعہ انہوں نے کہا. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے آپ بتا رہی تھی کہ آپ کا جو ہے نا وہ گھر سے سامان نکال کے پھینک دیا, یہ وہ کچھ اس طرح کا. ایسا ہی ہے, سب کچھ توڑ دیا تھا انہوں نے, جلا دیا تھا. تو ناظرین یہ میرے سامنے ان کے وہ ڈاکومنٹس ہیں, ان کے پاس وہ انہوں نے بنوایا ہوا ہے جناب سند قبول اسلام, یہ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ لاہور سے انہوں نے یہ بنوایا ہے, میاں بیوی دونوں کا ہے. اور کتنے مہینے ہو گئے ہیں آپ کو اسلام قبول کیے ہوئے؟ ہمیں 3 سے 4 ماہ ہو گئے ہیں. مطلب ہم لوگوں نے آزمائشیں ہی دیکھی ہیں بھائی, مگر ہم لوگوں نے پھر بھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے اسلام قبول کیا, آپ لوگوں نے ہماری ہیلپ نہیں کی. صحیح ہے. اسلام کے متعلق 3 ماہ میں کیا سیکھا ہے آپ نے؟ یہ ہے کہ اللہ پاک کے آگے آپ اپنے دل کی دعا رکھو گے تو اللہ پاک ضرور پوری کرے گا. آپ لوگ انسانوں کے آگے نہیں ہاتھ کر سکتے, صرف وہ اللہ پاک ہے جو دے کے واپس نہیں لیتا. صحیح ہے. انشاءاللہ اللہ پاک یہ بھی ہماری مطلب جو سب سے بڑی چیز تھی جس نے آپ کو اسلام قبول کرنے کی طرف مائل کیا وہ معاشی حالات تھے آپ کے. جی جی صحیح ہے. تو ناظرین یہ آئے ہیں جی, اسلام قبول کیا انہوں نے, اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں. اور آج سوشل میڈیا پہ آنے کا مقصد کیا ہے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں جو مطلب کہ میرے بھائی مسلمان بھائی ہیں, ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے حالات ایسے نہیں ہونے چاہیے, ہمیں بدلنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, اور آپ ہمارا ساتھ دیں. آپ عقیدے کے حوالے سے آپ نے کوئی بات نہیں کی, نہ آپ نے کوئی عقیدہ سیکھنے کے حوالے سے کوئی بات کی ہے, آپ صرف حالات کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ اسلامک کمیونٹی مسلمان اپنے ان بھائیوں کی بہت مدد کرتے ہیں جو ہے نا وہ نیو کمنگ مسلم ہوتے ہیں, تو وہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ عقیدے کے حوالے سے آپ کے اندر کیا تبدیلی ہے؟ آپ نے دین کے کہیں سے سیکھنا شروع کیا ہے, نہیں نماز سیکھی ہے, کچھ سیکھا ہے آپ نے؟ میں ماشاءاللہ جمعہ پڑھنے جاتا ہوں, ٹھیک ہے, مطلب کافی نمازیں جو ہے نا میں سیکھ چکا ہوں, مطلب جاتا ہوں نمازیں پڑھتا ہوں, اور یہ ہمارے گھر کے بالکل ہی قریب مسجد ہے. تو میرے کافی ادھر دوست بن گئے ہیں جن سے میں بات کرتا ہوں, وہ مجھے سکھاتے ہیں کہ آپ ایسے. کتنی نمازیں ہیں جی؟ نمازیں ایک مسلمان پہ کتنی فرض ہے؟ سب نمازیں تو ماشاءاللہ کہ میں نے 5 نمازیں ہیں. 5 نمازیں نہیں ہیں, زیادہ ہیں, مطلب یہ تو ہمیں تو 5 پڑھنے پہ ہی ہمیں 5 کا ابھی تک پتہ ہے. ایک فرض نمازیں کتنی ہیں؟ فرض تو سردی 17-18 بنتی ہے, لیکن جتنی بھی بندہ پڑھ سکتا ہے, مطلب وہ کافی بنتی ہیں, تو جس میں اتنی تو پڑھنی نہیں جاتی, کوئی بھی نہیں مطلب پڑھتا, وہی بس جو انسان ہے کہ جو آتا ہے نماز پڑھا گھر آ گئے. اسی طرح میں بھی ابھی اسی طرح ہی کر رہا ہوں. نماز کے اندر کیا پڑھتے ہیں آپ جا کے, کچھ یاد کیا آپ نے؟ سر یہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر ہم تیرے راستے پہ چلیں نا تو ہمیں اسی قابل بنانا کہ ہم اسی راستے پہ ہی رہیں اور کبھی واپسی کا نہ سوچیں. یہ چیز تو عیسائیت کے اندر رہ کے بھی آپ کر سکتے تھے, کما سکتے تھے, سب کچھ ہو سکتا تھا. ہاں جی, جا رہے لیکن بس کہتے ہیں نا جب لیکن عقیدے میں تو کوئی تبدیلی یا کچھ آپ کا بدلاؤ یا کچھ سیکھنا اسلام کو, بیسک جو اسلام قبول کرنے کا مقصد ہوتا ہے وہ تو یہ ہے نا کہ انسان عقیدے کے حوالے سے کچھ سیکھے کہ یار اس عقیدے میں اور اس میں بڑا فرق ہے. اس میں کچھ آپ بتا سکتے ہیں کہ عیسائیت والا عقیدہ صحیح تھا یا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ سر جی اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ بس چاہتے ہیں کہ جیسے ہماری تھوڑی سی مدد ہوگی نا, اس میں ہم ایک لیں گے فون جس میں مطلب کہ قرآن کی ہر آیت ہوتی ہے. کسی پہ ہم بھروسہ نہیں کرتے کہ ہمارے گھر میں کوئی آئے گا, ہم نے بھروسہ کر کے دیکھا ہے تو ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے, جس وجہ سے ہم نہیں کسی پہ بھروسہ کرتے. اس میں موبائل لے لیں گے, ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ موبائل لے لو, آپ کی وائف پڑھی لکھی ہے, جو مطلب کہ ہم دونوں ہی مطلب پڑھ سکتے ہو, اس میں آپ ہر دنیا کی چیز سیکھ سکتے ہو. کسی کا آپ کو منت یا فریاد نہیں کرنی پڑے گی تو میرے گھر میں آ کے مجھے نمازیں سکھا, یہ کر وہ کر, کسی کے پاس نہیں جانا پڑے گا. مطلب یہ دنیا میں نیٹ ایک بہت ہی آسان چیز ہے کہ جس میں آپ ہر چیز سیکھ سکتے ہو. چلیں لاسٹ میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کہنا چاہیں گی آپ کہ ایسا کیا ہو آپ کی زندگی میں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی, چینج ہو جائے گی؟ ظاہر ہے روز آپ کیمرے کے سامنے آ کے یہ چیز کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں کرے گا. ہاں یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی ضرورت, میجر ضرورت بتائیں جس کو لے کے آپ اپنا کام کو سیٹ کر سکیں, آپ کا اپنی کوئی ضرورت پوری ہو سکے, آپ کا معاملہ بہتر ہو سکے.
भाई मैं खुद ना फास्ट फूड का काम जानती हूँ, तो अगर मेरी इतनी भी हेल्प हो जाए ना कि मैं अपनी एक शॉप छोटी सी मतलब बना लूँ, जिसमें मैं खुद अपने हाथों से बना के मतलब प्रिपेयर करके लोगों को खिला सकूँ। इससे ये है कि हम लोग एक तो कामयाबी होगी और दूसरा ये कि हम उन बंदों को दुआएं देंगे जो हमारे साथ अगर आपको कोई फास्ट फूड का काम करवा के देना चाहता है तो आपको कोई मतलब कितना आपकी इन्वेस्टमेंट हो चाहिए, आपको कितने पैसे चाहिए? भाई ये तो सेटअप के हिसाब से होता है, कोई मतलब अंदाजा होगा ना, जाहिर है आप कहती हैं कि आपको काम आता है, अब उस हवाले से कोई अंदाजा दें कि इतने के पैसे से मेरा काम सेट हो सकता है। मुझे भाई इतना अंदाजा नहीं है, मैं आपको सही अगर कोई 1 लाख रुपए आपको दे दे, आपका काम सेट हो जाएगा? जी जी, इसमें मैं मैनेज कर हो जाएगा मैनेज। जी। तो इनकी जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त कारोबार है, माशी हालात हैं। अल्लाह पाक इनको इस्तिकामत दे, इनको इस्लाम की समझ दे, मज़ीद इस्लाम को जानने की तौफीक दे। और दोस्तों से गुजारिश है कि इनका जो मुआशी प्रॉब्लम है इस वक्त, जिस जो है ना वो चीज़ का ये शिकार है सबसे ज़्यादा, कि ये छोटे से घर में रह रहे हैं और इसकी कंडीशन बड़ी अजीबोगरीब सी है, और इनके पास एक छोटी सी बच्ची है और इसका भी ये कहते हैं कोई इलाज वगैरह करवा रहे हैं। तो उसके लिए ये चाहते हैं कि इनका कोई अपना काम हो जिससे जो है ना इनका रोज़गार बेहतर हो और वो उससे कमा के अपने बच्चे के ऊपर लगा सकें, अपने घर के मामलात बेहतर कर सकें। तो 1 लाख रुपया इनको चाहिए कि ये अपना बिजनेस शुरू कर सकें फास्ट फूड का, ये कह रहे हैं। तो अल्लाह पाक से उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग इनकी हेल्प करेंगे, और बहुत से लोगों की आपने जिस तरह पहले भी हेल्प की है तो इनकी भी की जाएगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।